نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی کہانی جاننا چاہتے ہیں، یہ کون تھے، یہ سب کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تحریک لبیک پاکستان کے بانی علامہ خادم حسین رضوی کون تھے؟ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے قریبی رشتہ دار ملک زاہد علی کے مطابق وہ بچپن سے ہی خوش مزاج اور دوسروں کی مدد کرنے والی شخصیت تھی۔ علامہ خادم حسین رضوی 2 نومبر 2018 کو لاہور میں ایک مظاہرے کے دوران اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان TLP کے امیر مولانا خادم حسین رضوی جمعرات کی رات انتقال کر گئے تھے۔ خادم حسین رضوی کے قریبی رشتہ دار زاہد علی کے مطابق انہیں کئی دنوں سے بخار تھا اور وہ طبیعت خراب ہونے کی باوجود اسلام آباد گئے تھے، لیکن جمعرات کو اچانک طبیعت مزید خراب ہونے پر انہیں شیخ زید ہسپتال لایا گیا، تاہم وہ جان باز نہ ہو سکے۔ خیال رہے کہ گزشتہ اتوار کو فرانس میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اور فرانسی صدر کے بیان پر احتجاج کرتے ہوئے TLP نے راولپنڈی کے علاقے فیض آباد میں ایک بار پھر دھرنا دیا، جو فرانسی سفیر کو پاکستان بدر کرنے پر آمادگی سمیت دیگر مطالبات تسلیم ہونے پر ختم ہوا۔ ان مذاکرات میں علامہ خادم حسین رضوی خود بھی شریک ہوئے تھے۔ ان کی وفات سے نہ صرف TLP کارکنوں بلکہ ان کے چاہنے والوں کو بھی دلی صدمہ پہنچا ہے۔ تحریک لبیک کی جانب سے جاری بیان کے مطابق خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ ہفتے کی صبح 11 بجے مینار پاکستان میں ادا کی گئی تھی۔ خادم حسین رضوی کون تھے؟ خادم حسین رضوی پنجاب کے ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی کھیپ میں موضع نکا کلاں کے ایک زمیندار ایوان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 20 جون 1966 کو پیدا ہونے والے خادم حسین رضوی نے پرائمری تک ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور اس کے بعد 80 کی دہائی میں لاہور منتقل ہوئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے قریبی رشتہ دار ملک زاہد علی اکبر نے انڈینک اردو کو بتایا کہ خادم رضوی کے والد کا نام لال خان ایوان تھا، جن کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ وہ گاؤں میں ابتدائی تعلیم کے بعد لاہور منتقل ہوئے تھے، تاہم مصروفیات کے باوجود گاؤں کا چکر لگاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ خادم رضوی بچپن سے ہی خوش مزاج اور دوسروں کی مدد کرنے والی شخصیت تھی، جبکہ زمیندار گھرانے سے تعلق کے باوجود بھی غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2007 میں اپنی والدہ کے
چہلم میں شرکت کے بعد واپسی پر خادم رضوی کی گاڑی تلا گنگ میں حادثے کے شکار ہوئی اور ان کا نچلا دھڑ متاثر ہوا، جس کے بعد سے وہ وہیل چیئر کے ذریعے نقل و حرکت کرتے تھے۔ وہ کئی سال تک محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب رہے، جہاں انہوں نے منفرد انداز بیان کرتے ہوئے شہرت ملنا شروع ہوئی۔ انہوں نے مذہبی تعلیم و تدریس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے حاصل کی اور عالم کی ڈگری دارس نظامی کی تکمیل کی۔ خادم رضوی نے کئی سال تک تحریک ختم نبوت کے لیے کام کیا اور 1 اگست 2015 کو تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رہی۔ انہیں اور ان کی جماعت کو شہرت سابق گورنر سلیمان تاثیر کے قتل میں ملوث ممتاز قادری کی پھانسی کے خلاف مذمت پر ملی۔ ٹی ایل پی کے جانب سے 2017 میں اراکین اسمبلی کے حلف ناموں میں تبدیلی پر نواز شریف حکومت کے خلاف احتجاج اور فیض آباد میں دھرنا دیا گیا، جو کئی روز تک جاری رہا۔ راولپنڈی کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی دھرنا دیا گیا تھا اور تمام شاہراہیں بند کر دی گئی تھی۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب جب انتقال کرتے ہیں تو لوگوں کو، ان کے چاہنے والوں کو ایک بہت ہی جھٹکا لگتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔